کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی۔ خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی نازک شیشیوں کو دیکھا، ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتی ہر شے کا جائزہ لیتے ہوئے الماریوں کی طرف آئی۔ ایک ایک کر کے اس نے پانچوں پٹ کھولنے کی کوشش کی۔ پہلے 4 لاکڈ تھے، آخری کھلا تھا۔ اس نے پٹ کھولا تو اندر بہت سے قیمتی نفیس 3 پیس سوٹ ہینگر میں لٹکے تھے۔ نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پہ آ بیٹھی۔ بریف کیس لاکڈ نہیں تھا۔ حیا نے اسے کھولا، اندر چند فائلز رکھی تھیں اور اوپر ایک نوٹ پیڈ پہ سیاہ روشنی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے۔ وہ فہرست اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تب ہی بریف کیس میں سے بیپ کی آواز آنے لگی۔ وہ چونکی، اندر کچھ بج رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالا تو انگوٹھے پہ ایک حرف کی سیاہ روشنائی لگ گئی۔ بہت تیزی سے بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کی چادر کی شکن درست کرتی وہ باہر نکل آئی۔ کمرہ لاک کر کے جب وہ زینے اتر رہی تھی تو لاؤنج کا فون بج رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور فون اٹھایا۔ ہیلو! جواباً لمحے بھر کی خاموشی چھائی رہی، پھر ایئر پیس میں سے عبدالرحمن پاشا کی آواز گونجی، عائشہ کدھر ہے؟ وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئیں یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی، سمجھی؟ بہت ضبط سے بولا تھا۔ حیا کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس نے گھبرا کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا، پھر انگوٹھے پر لگی سیاہی کے دھبے کو کپڑے سے رگڑ کر گویا ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ عبدالرحمن کو کیسے علم ہوا؟ ان کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا، البتہ اس کے اندر کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن قصر بیوق ادا اور ان 2 بہنوں کی کشش وہ عجیب مخمصے میں پڑ گئی تھی۔ یہ ادا چائے کے کھیت ہیں۔ اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی ایک عزیزہ کبریٰ خانم کا لہراتا ہوا کھیت دکھاتے ہوئے بتایا تھا۔ ادا چائے کیا ہوتی ہے؟ اس نے پودے کے ترکی نام کا مطلب پوچھا۔ ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی ٹی۔ اوہ اچھا، ہم بھی ٹی کو چائے ہی کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑی۔ کبریٰ خانم ایک معمر خاتون تھیں۔ ان کی فصل تیار تھی مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہیں تھا جو ان کے ساتھ فصل چنتا، سو عائشہ کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے کبریٰ خانم کے ساتھ ادا چائے کے پتے چننے شروع کر دیے۔ چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشکل طلب تھا مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول میں خوش تھی۔ کبریٰ خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی تھی اور جو باتیں وہ عبدالرحمن پاشا کے بارے میں کر جاتیں وہ انہیں ذہن میں محفوظ کرتی جاتی۔ اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملات میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اب تنہا کہیں آتی جاتی نہیں تھی، ورنہ کئی دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو چاہا تھا۔ واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ بیوق ادا میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو اسے معلوم ہو گیا تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ اس شام وہ تینوں ساحل کے کنارے چٹائی پر بیٹھی تھیں۔ عائشہ کو آج 2 سیپ ملے تھے سو وہ انہیں کھول رہی تھی۔ حیا اب بڑے سیپ نہیں چنتی تھی بلکہ بادام کے سائز کے سیپوں کے خالی خول ریت سے اٹھا لیتی اور اب ان کے ہی ڈھیر کو لیے وہ ایک مالا میں پرو رہی تھی۔ ساتھ ہی بہاریں اپنے پزل باکس کے سلائڈز کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی، اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ حیا نے ننھے خول کو سوئی میں پروتے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا، پھر گردن آگے جھکا کر اس پہ لکھی نظم کو پڑھا۔ یہ بہت آسان ہے بہاریں، ٹھہرو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے وہ نظم پڑھی، پھر سمجھ کر بولی، یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندی کے صندوق میں بند ہوتی ہے اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہوتا ہے۔ بہاریں وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ بہاریں جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی۔ مرمرہ، سمندر، نمکین پانی۔ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیپ کے ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہاریں وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا تو چھرا گھونپ کر قتل۔ وہ جوش سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیپ میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیپ کا خول چٹخا۔ عائشہ نے کتاب کی طرح اسے کھولا۔ اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی، پرل، پورے 5 حروف۔ بہاریں خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے
ڈبے کے کوڈ بار کو سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی اور اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ جیسے ہی بہار آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سائڈ سے دروازہ بہار کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپری ڈھکن کے بجائے سائڈ کی ڈراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ دراصل نیکلس پلاٹینیم کی زنجیر تھی جس پر ہر دو کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹک رہی تھیں جن کے آخری سرے پر ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمت نیکلس کو دیکھ رہی تھیں۔ بہارے، یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا، جو تم نے عبدالرحمن کو دیا تھا، عائشہ ششدر سی اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یہ تو وہی ہے، عبدالرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے اس تحفے اور اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بہار نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا۔ ابھی چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہت پیارا، عبدالرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبدالرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ اللہ، بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا، میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں نا، ہے نا؟ ہاں، تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیپ کے خول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ حیا، تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پر کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں۔ وہ نیکلس اپنے سر پر تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ گفٹ 2-2.5 ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہارے، ہوا تیز ہے۔ سمندر کی طرف پشت کیے کھڑی بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا۔ پرنسس، اب تم ذرا مسکراؤ۔ بہارے بڑی معصوم انداز میں مسکرا دی۔ اسے بے اختیار بیوق ادا کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آ گئی جس کے گرد سیاحوں کا جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ ریڈ کارپیٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی کچھ بھی سمجھ میں آتا، بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہو گئیں۔ حیا تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپوں کے خول بکھر گئے۔ وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔ بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی۔ جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے کر گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی۔ حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی مگر پانی جیت گیا، لہر پلٹ گئی، ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس، حیا میرا نیکلس۔ عائشہ پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم ہو جائے گا۔ عائشہ اسے آوازیں دے رہی تھی مگر وہ سب کچھ بھلائے بیوق ادا کی شہزادی کا تاج ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر، وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری بھیگ چکی تھی مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا جہاں عائشہ بمشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ میرا نیکلس، عائشہ مجھے نیکلس واپس لا کے دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا، اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس نے کھو دیا تھا۔ بہارے، میں نے بہت ڈھونڈا مگر دیکھو جو اللہ کی مرضی۔ وہ واپس آئی اور بہارے کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہارے کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نیکلس واپس لا دو، کوئی مجھے نیکلس واپس لا دے۔ وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔